بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورہ حجرات کے 5 آیات ابو بکر و عمر شیخین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حرکت کی تھی، اس کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں. اس کا سبب نزول ہے. البتہ اس سے پہلے بھی اگر نازل ہو چکے ہیں آیات تو اس میں کوئی منع نہیں، بالخصوص آیت نمبر 2 اگر اس سے پہلے بھی نازل ہو چکا ہو تو اس میں کوئی بعد نہیں ہے. واقعہ یہ ہے، بخاری میں تفسیر سورہ حجرات میں 2 احادیث ہیں. اس کے علاوہ بھی بخاری کے دوسرے ابواب میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنہ 9 ہجری کو بنی تمیم کا وفد آیا تھا. تو اس زمانے میں جب وہ آئے تھے تو ابو بکر نے کہا کہ فلانے کو اپنا، یہ حدیث نمبر ہے 4847، فلانے کو وہاں پہ امیر بنا دیں. تو عمر نے کہا کہ نہیں، اقرا بن حابس کو بنا دیں. ابو بکر اور عمر نے آپس میں اختلاف کیا اور جھگڑا کیا. فتماریا حتی ارتفعت اصواتهما، دونوں نے آپس میں مرا کیا ہے، جدال کیا ہے، یہاں تک کہ آوازیں ان کے ایک دوسرے پہ بلند ہو گئی ہیں. تو اس وقت نازل ہوئی ہے یہ آیات، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 فنزل. تو یہ تفریح کے لیے، یعنی سبب، یہ واقعہ سبب ہوا ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی. تو اس میں پہلے فوکس کروں گا پہلے آیت پر. پہلی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. میرے فاضل دوست اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ یہ ابو بکر عمر نے جو فعل انجام دی ہے، جو سبب ہے نزول ہے، یہ کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے یا انہوں نے برا کام کیا؟ اب یہ کفر ہے، فسق ہے، الگ بات ہے. اچھا کام ہے، ادب کے موافق ہے یا ادب کے مخالف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کی، ایک دوسرے پہ جھگڑا کیا، بلکہ بغیر کسی استشارہ کے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے طلب مشورہ بھی نہیں کیا. ان دونوں نے حکم دیا کہ فلانے کو امیر بناؤ، فلانے کو امیر بناؤ، اور آپس میں جھگڑا کیا. یہ اچھا کام کیا ہے یا انہوں نے برا کام کیا ہے؟ اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا اس کو تقدم علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان کیوں دیا؟ کیا تقدم علی الرسول ایک اچھا کام ہے؟ اور تقدم علی الرسول اللہ تعالیٰ پہ تقدم ہے. اور پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقدم علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوأ حالاً ہے، برا ہے. کس سے؟ تولی سے، کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، اس کی طرف پشت کریں. اس سے بدتر، اس سے گستاخانہ آمیز تر کیا ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے فعل کو تقدم علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے. ان کے فعل میں، حافظ ظفر صاحب اس سوال کے جواب دے دیں کہ ان کے فعل میں، ابو بکر عمر کے فعل میں اور اس آیے میں کیا تناسب ہے؟ انہوں نے جو کام انجام دیا کہ اللہ نے کہا تم اللہ اور رسول پہ آگے نہ بڑھو، ٹھیک ہے نا؟ کیا تناسب؟ انہوں نے کیا کام؟ لازمی بات ہے کہ یہ آگے بڑھ گئے تھے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ طلب نہیں کیا، یہ مشورہ دے رہا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کی ہے کہ اس کے لیے حت اعمال کی آیات نازل ہو گئے. اچھا، تقدم علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا ہے؟ لا تقدموا سے کیا مراد ہے؟ تفسیر قرآن عظیم ابن کثیر الدمشقی جلد نمبر 7، یہاں پہ تفسیر سورہ حجرات میں لا تقدموا بین یدی اللہ میں فرماتے ہیں لا تسرعوا فی الاشیاء بین یدیہ، جلدی نہ کرو جب وہ کسی چیز کا حکم نہ دے تم اس کو نہ چھیڑو. بین یدیہ قبلہ بل کونوا تبعا له فی جمیع الامور. تقدم کس کے خلاف ہے؟ اتباع کے خلاف ہے. جو شخص متقدم ہو جاتا ہے اس نے اتباع چھوڑ دیا. بلکہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل میں اقتداء کرو، اتباع کرو، آگے نہ بڑھو. اور اللہ تعالیٰ نے شہادت دی کہ یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے ہیں. اور پھر میں دکھاؤں گا کہ یہ ہمیشہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے تھے اور ان کے اتباع نہیں کرتے تھے اور ان سے آگے بڑھتے تھے. دیکھیں، کیونکہ تقدم عکس اتباع ہے، تقدم عکس اتباع ہے. اتباع شرط نجات ہے. جو تقدم کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تابع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. یہ بہت واضح ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے عکس ہیں. اچھا، جو تابع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نجات صرف اسی کی ہے. سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر میری اتباع کرو گے تو تب اللہ تمہارا مغفرت کرے گا اور اللہ تم سے پیار کرے گا. یعنی جو تقدم حاصل کرتا ہے یا جو تولی کرتا ہے، پشت کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تو اس نے اتباع تو نہیں کیا، تو پھر اس کے لیے مغفرت بھی نہیں ہے، اللہ اس سے محبت بھی نہیں کرتا. پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور رسول کی اتباع کرو. فإن تولوا، اگر پشت کریں، اور بھائی پشت کرنا، رسول پیٹ پھیرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ تقدم سے اس کی قبح کمتر ہے، تقدم میں زیادہ گستاخی ہے. جو اس سے کمتر ہو جائے، تولی کرتا ہے، فإن اللہ لا يحب الكافرین، اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. جو تولی کرتا ہے وہ کافر ہے اور اللہ کا مبغوض ہے. جو تقدم حاصل کرتا ہے تو واضح طور پر ہے کہ وہ کبھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا. پھر قرآن کی دوسری آیات میں فرمایا الذین یتبعون النبی الامی الذی یجدونہ عندهم مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. جنت صرف کس کے لیے؟ جنت صرف اس کے لیے کہ جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. اچھا، پہلی بات ہے کہ پھر تقدم کیا ہوا؟
جو تقدم حاصل کرتا ہے وہ اتباع نہیں کرتا، جو اتباع نہیں کرتا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافر بولا ہے۔ مقصود ہمارا ثابت ہو گیا۔ دوسرا، تقدم غیر بے ادبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کرنا، یعنی ابو بکر عمر پیغمبر مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، وفد آیا ہے، یہ آپس میں جھگڑا کرنا کہ فلانے کو امیر بناؤ، فلانے کو امیر بناؤ۔ اللہ نے کہا کہ انہوں نے تقدم حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ تقدم واضح، تو ہر قسم کی تقدم بے ادبی، یہ یہاں پر واضح بے ادبی گستاخی ہے کہ ایک عظیم شخص کے سامنے جو امام انبیاء ہے، سید المرسلین، اللہ تعالیٰ نے اس سے عظیم تر خلق ہی نہیں کیا اور نہ کبھی خلق کرے گا، اس کے سامنے تم آواز بلند کرتے ہو، چیختے ہو اور اس کو حکم دیتے ہو تم کہ فلانے کو امیر بناؤ، فلانے کو امیر بناؤ۔ یہ تقدم سوء ادب ہے۔ تقدم علماء نے تصریح بھی کیا کہ تقدم سوء ادب ہے۔ یہ کتاب الشفاء بتحریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 35، ونهى عن التقدم بين يديه بالقول وسوء الادب بسبقه بالكلام، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلام میں سبقت حاصل کرنا یہ سوء ادب ہے۔ تقدم اس پہ حاصل کرنا سوء ادب ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے مشورے نہیں مانگا تو انہوں نے سبقت حاصل کیا۔ ملائکہ کے متعلق فرمایا بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون۔ ملائکہ کیا ہیں؟ عباد مکرم ہیں اللہ کے نزدیک، اللہ پہ کسی چیز میں تقدم، قول میں بھی تقدم حاصل نہیں کرتے، تو تقدم سوء ادب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوء ادب بے احترامی کفر ہوتا ہے۔ یہ مسلمین کا اجماع ہے، اس کے لیے میری دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا اور ان کو بلا استشارہ کے کہ انہوں نے مشورہ مانگا ہی نہیں، یہ مشورہ فلان، مشورہ کیا حکم دے رہے ہیں فلان کو امر، اقرع ابن الحابس امر فلانا، فلانے کو امیر بناؤ، اور آپس میں جا کر چیخ رہے ہیں، تو یہ سبب اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حافظ صاحب، کسی بھی شخص کی آپ بے عزتی کریں، بے احترامی کریں، اس کی اذیت کا سبب ہے، یہ بہت واضح ہے۔ اگر میں آپ کی بے احترامی کروں آپ کو اذیت ہوگی، آپ کا چھوٹا بچہ آپ کی بے عزتی کرے آپ کی اذیت ہوگی۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی اذیت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کیا، آخرت میں بھی لعنت کیا، اور ان کے لیے عذاب، ایسا عذاب کہ اہانت والی عذاب کہ ان کو روز روز ملائکہ توہین کریں گے، گالی دیں گے، مار مار کے ان کی گستاخی کریں گے، بے عزتی کریں گے، ایسا عذاب ان کے لیے تیار کیا۔ تو یہ باتیں آپ کے لیے سب ثابت ہوگی۔ اچھا، اب میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کرنا یہ تو ایک حرام عمل ہے، اور یہ نہایت ہی فسق ہے اور کفر کی دلیل ہے۔ یہاں پر ایک اور میں بہت سارے موارد پیش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ ایک نادر ایسا واقع نہیں کہ صرف یہاں پہ انہوں نے تقدم حاصل کیا، یہ بار بار تقدم حاصل کرتے تھے، بڑھتے تھے، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر، عاقل تر، عالم سمجھتے تھے، اور اب پیغمبر کو ایسا کہ پیغمبر ان کے ارشاد کا اور ان کے موعظے کا اور ان کی ہدایت کا محتاج ہو، ایسا ان کا عقیدہ تھا۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 120، باب النوم قبل العشاء لمن غلب، حدیث نمبر 569۔ عائشہ سے روایت ہے، اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کو رات کے وقت ادا کیا، رات آ گیا عشاء ادا کیا، اعتم عشاء میں داخل ہونا، رات میں داخل ہونے کو کہتے ہیں۔ اچھا، حتی ناداہ عمر نے چیخ مارا، الصلاۃ نام النساء والصبیان، نماز پڑھائے، ہماری عورتیں اور بچے سو گئے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے بھئی ایمان کی شرط کیا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ حافظ صاحب، جب تک انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے، ہر عمل کے سامنے تسلیم نہ ہو، یسلموا تسلیما، کامل تسلیم، نہایت تسلیم، اس وقت تک اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ قسم دے لے کے تاکید کے ساتھ قرآن میں فرما رہا ہے۔ یہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی یاد دلائیں، ترغیب دے دیں، ٹھیک ہے نا، یہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تارک نماز یا نماز کے متعلق لا ابالی ہو گئے، پرواہ نہیں ہے ان کو، یہ اپنے آپ کو زیادہ اتقی اعلام سمجھتا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے تھا۔ دیکھیں علماء نے کیا کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکروہ فعل بھی انجام دے رات کے وقت، عشاء کو رات میں پڑھنا یہ کوئی مکروہ بھی نہیں ہے، اگر کوئی پڑھ بھی دے نا، مکروہ فعل انجام بھی دے، وہ پیغمبر کے لیے مکروہ نہیں ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواز اور اباحہ کے لیے کہ یہ میری امت کے لیے فعل جائز ہے، وہ مکروہ فعل کو بجا لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مکروہ، یہ حرام نہیں، یہ مکروہ ہے، اباحہ بیان کرنے کے۔ تو نبی دوسروں کے لیے مکروہ ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکروہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو عمر نے یہاں پہ تقدم حاصل کیا، یہی حدیث مسلم میں موجود ہے، مسلم چاپ دار الفکر، ملاحظہ فرمائیے، باب وقت العشاء و تاخیرہا، یہی کہ عمر نے وہاں پہ نام النساء والصبیان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا وما كان لكم ان تنظروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الصلاۃ، فرمایا کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے
بھئی واضح طور پر ہے کہ رسول نے فرمایا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ تم مجھے نماز کا حکم دے دو، مجھے نماز سکھاتے ہو تم، مجھ پہ الحاح کرو، مجھ پہ تم التجا کرو کہ آؤ نماز پڑھو. یہ کیسا امتی ہے، یہ کیسا امتی ہے جس کے دل میں یہ خیال آئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ارشاد کی ضرورت ہے. وہ رسول کو رسول ہی نہیں مانتا، مذاق کر رہا ہے نا. وَذَاكَ حِينَ صَاحَ عمر بن الخطاب، اس وقت بھی اس نے آواز بلند کی تھی. میں اگلا مورد پیش کرتا ہوں. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، یہاں پر صفحہ نمبر 47 حدیث نمبر 114 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قلم و کاغذ لاؤ تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. عمر نے کہا ان النبی غلبہ الوجہ، یہ تقدم علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرما رہے ہیں، ایک اور راستہ انتخاب کر رہا ہے، رسول سے آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں حسبنا کتاب اللہ. بھائی کس مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حسبنا کتاب اللہ؟ تو پیغمبر کیوں آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ صرف کتاب ہی بھیج دیتا. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل چاپ الرسالہ جزء الثالث والعشرون، یہاں پر صفحہ نمبر 68 میں حدیث صحیح شعیب بن راؤد نے کہا صحیح. جابر کہتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ دعا عند موته بصحیفة لیکتب فیها کتابا لا یضلون بعده فخالف علیها عمر. عمر نے مخالفت کیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قلم کاغذ، اس نے مخالفت کیا. یہ تقدم علی الرسول صلی اللہ، اپنے آپ کو اولا، اپنے آپ کو بہتر، عقل، اہدا سمجھنا کہ میری ہدایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے بہتر، میری رائے ان سے بہتر ہے. یہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. بھائی ملاحظہ فرمائیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جو رسول، یہ تو نص الفاظ ہے جابر کے. فخالف علیہا عمر، عمر نے مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن کیا فرماتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے؟ الم یعلموا انه من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیها ذلك الخزي العظیم. اور بھائی منافقین کو پتہ نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اللہ کی مخالفت کرتا ہے اور وہ نار جہنم میں خالدا فیها ہوگا. اور یہ خزي عظیم ہے، یہ عظیم ذلت ہے، یہ عظیم ذلت ہے، عظیم شقاوت ہے. یہاں پہ فرمایا سورہ نور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے. اور جابر نے صحیح حدیث میں کہا کہ عمر نے مخالفت کیا. تقدم علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ ان کو فتنہ لگ جائے گا، بہت سخت ان پہ بلا آ جائے گا اور ان کو عذاب عظیم آ جائے گا. تو میرے محترم ناظرین، جتنی باتیں میں نے نقل کی ہیں یا قرآن کی آیات ہیں یا ان کے صحیح روایات ہیں، اور میں نے یہاں پہ کسی شیعہ حدیث سے کوئی مطلب اخذ نہیں کیا ہے، اور ان کی کتب سے الحمدللہ میں نے ثابت کیا کہ شیخین نے تقدم علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کیا. سوء ادب ہے اور اس کے علاوہ کفر، اذیت رسول سب میں نے ثابت کیا. وقت ختم ہو گیا. جی